رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص آگ سے محفوظ رہنے کی استطاعت رکھے، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، وہ ضرور ایسا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی اگر اول وقت مسجد میں پہنچا، اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈھے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کی بات کہتا ہے اور وہ اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا، حالانکہ اس بات کی وجہ سے وہ 70 برس تک آگ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ تو فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان موقعوں پر دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو۔ نمبر 2، جب اذان ہو رہی ہو۔ نمبر 3، سفر کے دوران۔ نمبر 4، جمعہ کے دن۔ نمبر 5، رات کو جب آنکھ کھلے اس وقت۔ نمبر 6، مصیبت کے وقت۔ نمبر 7، فرض نمازوں کے بعد۔